ڈاکٹر صاحب یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے جی، لیکن ان کے مقابل ہم نے ایز اے مسلم نیشن جی، اپنی قوم کے لیے کیا اسٹریٹجی اور حکمت عملی ترتیب دی؟ سوال یہاں آتا ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر اغیار کی طرف سے ہماری قوم کی تباہی کے لیے تمام تدابیر اور اسباب اور ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے، ہم نے تو کوئی دفاعی لائن نہیں بنائی۔ ہماری دفاعی لائن کیا ہے؟ ہم نے کون سا فلٹر لگایا ہے؟ بالکل صحیح۔ دیکھیے نا، اب یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ ان کے اوپر رد و بدل کی، کسی چیز کو روکنے کی ہماری اسٹیٹ کے پاس کوئی اختیار، کوئی اتھارٹی کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اختیار اور یہ اتھارٹی لینا چاہیے تاکہ آپ اپنی قوم تک وہ میسج آنے دیں جو آپ کی قوم اور آپ کی نیشن اور آپ کے ملک کے لیے کم از کم نقصان دہ نہ ہو۔ بہت خوب بات آپ نے۔ جب ہر بات جو نقصان دہ ہے اور جو فائدہ مند ہے سب کچھ ہی آتا جائے گا تو پھر وہی کچھ ہوگا جس سے ہم کچھ عرصے سے شکار ہیں۔ بالکل صحیح۔ نہ ہمیں سکون کی نیند آتی ہے، نہ ہم محفوظ سفر کر سکتے ہیں، نہ ہم اطمینان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کل کا نہیں پتہ یہاں کیا ہو جائے گا۔ یہ سب اسی سوشل میڈیا کی برکات ہیں جی، اور منفی برکات ہیں، اور اس کی وجہ، اس کا سبب میں یہ سمجھتا ہوں دشمن سے تو ہم کسی بھلائی کی امید رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیسے نا؟ ممکن ہے؟ ہم نے تو اپنی دفاعی لائن دیکھنا ہے کہ کیسے سیٹ کی ہے، اور جہاں کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں جیسے رائے صاحب نے اس پر توجہ دلائی ہے، اس کو بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مفکرین کو بٹھانا چاہیے، اس شعبے کے ایکسپرٹس کو بٹھانا چاہیے، اور قومی سطح پر اس پر ڈائیلاگ ہو، اور اس آنے والے، ابھی طوفان تو آ چکا ہے، مزید آگے آئے گا اور زیادہ آئے گا، اور تباہی نہ پھیلے، بن کے اس قوم کو کھانا، نسل کو کھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے، اس کو روکنے اور سدے باب کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی سطح پر اس پر بھی ایک ڈائیلاگ ہو اور ایک پالیسی ترتیب ہو اور اس کو نافذ العمل کیا جائے۔